بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ریاست کیلیفورنیا سے کانگریس کی ڈیموکریٹک رکن نینسی پیلوسی ایوان نمائندگان کی دوبارہ اسپیکر منتخب ہو گئی ہیں، تاہم انہیں اس مرتبہ صرف 7 ووٹوں کے فرق سے کامیابی ملی۔ نینسی کو 216 ووٹ ملے جبکہ ریپبلکن امیدوار کو 209 ووٹ حاصل ہوئے۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کی واضح اکثریت ہے، تاہم پارٹی کے کچھ ارکان کی جانب سے نینسی پیلوسی کے اس بات کے لیے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ پارٹی کی جانب سے وہ اس عہدے پر 2003 سے ہی فائز رہی ہیں۔ نینسی پیلوسی اس وقت 80 برس کی ہو چکی ہیں، جبکہ پارٹی کے متعدد دیگر نوجوان رہنماؤں کی بھی نظریں اس منصب پر لگی ہوئی ہیں۔ حالانکہ حال ہی میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ ان کی 2 برس کے لیے آخری مدت ہو سکتی ہے۔ ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کی زبردست مخالفت کرنے کے لیے ڈیموکریٹک ارکان کی جانب سے انہیں کافی داد وصول ہوئی۔ بعض اوقات سر میں درد بھوک لگنے کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے، ایسا زیادہ دیر کھانا نہ کھانے یا ناشتہ نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف میلبورن آسٹریلیا میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ بھوک سر درد میں 31% سبب بنتا ہے۔ دیگر وجوہات میں تھکاوٹ، غصہ، موسم کا بدلنا، سفر کرنا، شور کا ہونا اور نیند مکمل نہ کر سکنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سر میں درد ہونے کی متعدد اسباب ہیں، جیسے کہ جسم میں پانی کی کمی، کیلوریز کی کم مقدار اور جسم میں گلوکوز کی کمی۔ ہمارے دماغ کو جب گلوکوز کی مکمل مقدار نہیں ملتی تو دماغ مخصوص ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ دماغ کے ان ہارمونز کو ریلیز کرنے کے بعد ان کے منفی اثرات میں سر درد ہوتا ہے۔ اسی طرح تھکاوٹ کا احساس، سستی اور متلی وغیرہ ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جسم میں پانی کی کمی اور غذا کی کمی دماغ میں صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے تیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تناؤ کا شکار افراد اور شوگر کے مریضوں کو سر کا درد زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں پیشانی کے دونوں اطراف میں دباؤ کے احساس کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ اسی طرح گردن اور کندھوں پر تناؤ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں سے مختلف آوازیں آنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، ہاتھ کانپنا، چکر آنا، پیٹ میں درد ہونا، پسینہ آنا، سردی کا محسوس ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سر کا درد ہاضمہ میں خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کا درد صرف بھوک کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سر کا درد ویسے محسوس ہو رہا ہے اور کافی وقت سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، بلکہ لازمی رجوع کریں۔ کورونا بیماری کی مختلف علامات مریضوں میں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ معاملہ کافی پیچیدہ رہا ہے کہ کون سی علامت سب سے پہلے مریضوں میں ظاہر ہوگی۔ اس حوالے سے امریکہ میں ایک تحقیق ہوئی ہے جس سے متعلق ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ مریضوں میں کورونا کی ابتدائی نشانیاں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انڈیانا یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن کی اس تحقیق میں مریضوں کو ابتدائی دنوں میں جن علامات کا سامنا ہوا اس پر مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ریسرچ کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے کہ جن علامات کو کورونا کی ابتدائی نشانیاں سمجھا جاتا رہا ہے وہ آغاز میں سامنے ہی نہیں آتی۔ بخار اور کپکپی طاری ہونے کو کورونا کی عام علامات سمجھا جاتا ہے، مگر ابتدائی بیماری کے لیے ناقص نشانیاں ہیں۔ عموماً یہ پہلے ظاہر نہیں ہوتی۔ اس تحقیق میں 3905 کورونا مریضوں کو ایک سروے کا حصہ بنایا گیا تھا اور ان مریضوں سے علامات کے بارے میں سوالات کیے گئے تھے۔ سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے بعد ڈیٹا کا جائزہ لیا اور جانچ پڑتال کر کے تخمینہ لگایا کہ ہر علامت 10 دن کے اندر کب سامنے آ سکتی ہے۔ رزلٹ سے معلوم ہوا کہ تحقیق میں شامل 38.7% کو بخار یا سردی لگنے جیسی علامات کا سامنا تھا۔ ابتدائی 10 دنوں میں سب سے عام علامت تھکاوٹ تھی، جس کا سامنا 14.44% مریضوں کو ہوا، جبکہ 9.48% میں سر درد اور 10.65% میں کھانسی کا تجربہ ریکارڈ کیا گیا۔
سانس لینے میں مشکلات کی علامت کا سامنا 8.73% افراد کو ہوا، جبکہ چھینکنے کی حس میں تبدیلی کی شکایت 7.71% مریضوں نے کی، جبکہ 6.63% افراد کو ابتدائی 10 دنوں کے دوران پیٹ درد کی شکایت رہی، جبکہ 7.14% کو ہیضے کا سامنا ہوا۔ توجہ مرکوز نہ رکھ پانے کی شکایت 6.61% افراد نے کی، جسم یا مسلز میں درد 6.33% افراد کو ہوا۔ دوستو، پیچھے کیا رہ گیا؟ مطلب کورونا ہے تو سب کچھ ہے، یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بیماری ہے۔ اس تحقیق سے تو یہی لگ رہا ہے۔ دوستو، اگر ہم ماسک کا استعمال کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کورونا سے نہ بچ سکیں۔ میں جب کہیں باہر نکلتا ہوں تو شاد و نادر ہی کسی نے ماسک پہنا ہوتا ہے، اسی لیے ہر جگہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کورونا ہمیں نہیں بلکہ ہم کورونا کو لگ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ انتخابی رزلٹ بدلنے کے لیے حربے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ریاست جارجیا کے حکام کو دوبارہ گنتی کے لیے مزید ووٹ تلاش کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ہیں۔ صدر کی ریکارڈ شدہ فون کال سامنے آ چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے رزلٹ بدلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ ریاست جارجیا کے حکام کو دوبارہ گنتی اور مزید ووٹ تلاش کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ صدر ٹرمپ کی 1 گھنٹے کی فون کال سامنے آئی ہے۔ جارجیا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں صرف 11,780 ووٹ تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ریکارڈ شدہ کال سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کو امریکی میڈیا پر کافی تنقید کا سامنا ہے۔ بھارت میں شدید سردی کے دوران بھی متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ کسان یونین کے ترجمان دھرمیندر ملک نے بتایا کہ اپنی جان لینے والے کسان کا نام کشمیر سنگھ تھا اور وہ اتر پردیش کے ضلع رامپور کا رہائشی تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اب تک سنگھو اور غازی پور سرحد پر احتجاج کے دوران 46 کسانوں کی موت ہو چکی ہے۔ کسانوں نے سڑکوں پر عارضی کیمپ بنا لیے ہیں۔ غازی پور سرحد بند ہونے سے دہلی نہیں آیا جا سکتا۔ چائنا کی قومی خلائی انتظامیہ CNSA کے مطابق اتوار کو ان کے مریخ محقق نے خلا میں 163 دنوں تک کا سفر کر لیا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 13 کروڑ کلومیٹر اور مریخ سے 83 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ چائنا کی قومی خلائی انتظامیہ کے مطابق محقق مستحکم طور پر چل رہی ہے اور 1 ماہ سے بھی زیادہ وقت میں مریخ کے میدان میں داخل ہونے سے قبل اترنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے سست ہو جائے گی۔ مریخ کے میدان میں داخل ہونے کے بعد مئی میں لینڈنگ کی تیاری کے لیے ایک ہائی ریزولوشن کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے لینڈنگ کے ممکنہ مقامات کا جائزہ لینے میں 2 سے 3 ماہ لگیں گے۔ مشن کا سب سے مشکل مرحلہ نرم لینڈنگ 7 سے 8 منٹ تک جاری رہنے والی تحقیق کا ایک خود مختار عمل ہوگا۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری امور نے کہا ہے کہ 18 برس سے زائد عمر کی سعودی خواتین بغیر سرپرست کی اجازت کے شناختی کارڈ پر اپنا نام تبدیل کروا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے شناختی کارڈ میں نام تبدیل کروانے کا مرحلہ کافی طویل ہوتا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ عراق میں امریکیوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایران نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کو اسرائیلی منصوبے میں پھنسنے سے بچنے کا مشورہ دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے ایران، عراق اور یمن سے ممکنہ حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر کارروائی کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، جبکہ دوسری طرف ایران میں جنرل قاسم کی برسی پر تہران سمیت کئی شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ سال کے پہلے دن دنیا میں سب سے زیادہ بچے بھارت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال کے اعداد و شمار کے مطابق 2021 کے پہلے دن بھارت میں مجموعی طور پر تقریباً 60,000 بچے پیدا ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مبینہ دورہ سعودی عرب کی جانب واضح اشارہ دے دیا ہے۔ نیتن یاہو سے عراق کے کرد خود مختار علاقے سے تعلقات قائم کرنے سے متعلق سوال کیا گیا۔ نیتن یاہو کا جواب میں کہنا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں عرب ممالک کا دورہ کیا ہے۔
مگر ابھی اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے گزشتہ ماہ سعودی عرب کے شہر نیوم کا خفیہ دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے اعلیٰ سعودی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے نیتن یاہو کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تردید کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے دورہ اقتدار میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کامیابیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے خاص طور پر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے اور معیشت کو مستحکم بنانے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں انتہائی کم مدت میں کورونا کی ویکسین تیار کر لی گئی اور انہوں نے اس بارے میں درست پیشگوئی کر دی تھی۔ پاکستانی وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا چورن نہیں بکا، لہٰذا میرا مفت مشورہ ہے ذرا سانس لیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مکمل پٹ گئی ہے، ان کا چورن نہیں بکا، لہذا وہ کوئی نیا چورن بازار میں لائیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری تو نئے مہمان ہیں، مولانا فضل الرحمان جیسے پرانے سیاستدان نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی۔ اس سے لگتا ہے کہ ہوش کی بجائے جوش پر حکمت عملی بنائے گی جو بری طرح پٹ گئی۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت شہباز شریف سمیت لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور خواجہ احمد حسان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس دوران خواجہ سعد رفیق اور خواجہ احمد حسان کے مابین تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا اور خواجہ احمد حسان نے کمرہ عدالت میں شہباز شریف کے سامنے خواجہ سعد رفیق کو کھری کھری سنا دی۔ تاہم شہباز شریف نے سیٹ سے اٹھ کر دونوں کے درمیان بچ بچاؤ کروایا۔ خواجہ احمد حسان کا کہنا تھا کہ خواجہ سعد رفیق نے لاہور جلسے سے متعلق شہباز شریف کو بریفنگ دے رہے تھے۔ میرے خلاف غلط باتیں شہباز شریف کو خواجہ سعد رفیق نے ہی بتائی تھیں۔ امریکہ نیو یارک کے نواح میں گلہریوں کی جانب سے انسانوں پر حملے کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ایک ماہ میں اب تک 5 افراد کو گلہریوں میں کاٹا یا نوچا ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ وہ پارک میں بیٹھی تھی کہ ایک گلہری چھلانگ لگا کر ان کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور پہلے اپنے ناخن سے کلائی کو نوچا اور اس کے بعد ہاتھ میں دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کے بعد اسی علاقے کے 2 افراد نے بھی عین اسی مقام پر گلہری کے حملے کی شکایت کی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگوں نے پارک میں واک کرنا چھوڑ دی۔ تاہم اس موقع پر جنگلی حیات کے ماہرین سرگرم ہو چکے ہیں اور وہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔